الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ نیب ترامیم سے متعلق کیس کا احوال ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کی، اور دوران سماعت جو ہے وہ آج چیف جسٹس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اور کھل کر سامنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کی اپنے چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھ کر ہمیں وکالت کرتے نظر آئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی جو آج سماعت میں ہوئیں تو آپ ان کے ریمارکس سن کے، ان کے آبزرویشن سن کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب نے کیسے ان کی جو ہے وہ وکالت کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں یہ اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ نے عمران خان جیسے مشہور زمانہ پلے بوائے، خود بھی وہ مانتا ہے نا میں پلے بوائے تھا، پلے بوائے کو صادق و امین بنا کے پاکستان پر مسلط کیا۔ یہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ اب صادق و امین کا وصف جو ہے یہ تو بینگ مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انبیاء میں، اور انبیاء میں بھی یہ ٹائٹل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا صادق و امین۔ تو عمران خان جیسا شخص جو اپنی بیٹی کو بیٹی تسلیم نہیں کرتا، جو لندن کے اندر پلے بوائے کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی آڈیو لیکس آپ نے خود دیکھ لیں، وہ آئلہ ملک والی اور وہ سارا کچھ، تو اس جیسے رذیل انسان کو جنہوں نے جو اس جرم میں شامل ہیں اس کو صادق و امین بنا کر پاکستان پر مسلط کرنے والے میں، تو وہ آج بھی جو ہے وہ عدلیہ میں بیٹھ کر اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ یار ان میں کچھ حیا، کوئی شرم نہیں ہے، تھوڑا سا تو ان کو شرم اور حیا آنا چاہیے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو کفارہ ادا کریں گے، لیکن کفارہ تو بجا یہ تو ابھی تک وکالت پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو آج جب نیب ترامیم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ عمران خان سے متعلق انہوں نے کہا کہ عمران خان جب یہ بات کر رہے تھے، مخدوم علی خان جو وفاق کے وکیل ہیں، کہ 184(3) کا یہ جو ہے معاملہ نہیں ہے، اور اس کے تحت انہوں نے جو یہ بات کی کہ عمران خان کا حق کے دعویٰ جو ہے وہ اس کیس میں نہیں بنتا۔ تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے پہلے کہا کہ حق کے دعویٰ کیوں نہیں بنتا، کہ اگر کوئی شخص پارلیمان کا حصہ ہے اور وہ پھر پارلیمان پہ سیاسی طور پہ پارلیمان سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حق کے دعویٰ نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ چیئرمین ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اب اگرچہ اقتدار سے باہر نکل گیا ہے لیکن عوام کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ چیف جسٹس نے کہا، بجا فرمایا چیف جسٹس صاحب نے، واقعی عمران خان عام شخص نہیں ہے، لیکن یہ بات چیف جسٹس کے منہ سے آ کے نکلنا تھوڑا زیب نہیں دیتا، کیونکہ عدلیہ جب فیصلے کرتی ہے تو وہ عام اور خاص نہیں دیکھتی، وہ قانون دیکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چیف صاحب جب یہ فیصلے کرتے ہیں تو اٹ مین کہ یہ عام اور خاص کا فرق ملحوظ خاطر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی خاص ہو تو اس کے لیے انصاف کا معیار ڈیفرنٹ ہے، کوئی بیچارہ عام سا انسان آ جائے تو شاید معیار ڈیفرنٹ ہے۔ یہی چیف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا خاص ہے اور تمن خان ہے۔ بالکل واقعی عمران خان وہی شخص ہے جس کو اسی چیف جسٹس جو ہے یہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے ان کو صادق و امین ڈکلیئر کیا تھا۔ تو ابھی تک اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ صادق و امین ہے۔ بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ عوام کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ کہ عوام کی واقعی اس کو پشت پناہی حاصل ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کو عدلیہ کی پشت پناہی ضرور حاصل ہے۔ دیکھیں عمران خان جب پھنستا ہے پولیٹیکل میٹرز کے اندر تو اس کو عدلیہ بیل آؤٹ کرتی نظر آتی ہے۔ یہ پنجاب میں عمران خان کو حکومت عدلیہ نے بنا کے دی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ پھر جب عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ اپوزیشن یعنی کہ پنجاب کی جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم،
وہ جب اس کی طریق عدم اعتماد یا ووٹ آف کانفیڈنس کا انہوں نے کہا، اس کا گورنر سے اعتماد کا ووٹ لینے کا، تو وہ پھر لاہور والی عدلیہ نے اس کو بیل آؤٹ کیا۔ اب یہ بھی سنا ہے کہ جو اسپیکر نے استعفے منظور کیے ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے، اور اس نے کوئی اس حوالے سے بھی حکم جاری کر دیا۔ تو یوں عمران خان جب بھی مشکل میں پھنسے اس کو عدلیہ نے بیل آؤٹ کیا۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا پہلے والا، اس کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرنے کی بڑی کوشش کی تھی ہماری عدلیہ نے، اور ایکسٹرا جا کر کچھ آرڈر دیے تھے، اور بھلا ہو خود عمران خان کا جس نے عدلیہ کے آرڈر کو اپنے پاؤں پہ رکھا، اور پھر توہین عدالت کا معاملہ بھی چلا، اور وہ بھی جو ہے وہ ابھی کیس گل ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت چل رہی تھی کسی کو کوئی نہیں پتہ، وہ چیف صاحب نے کہیں دراز میں رکھ کے تو شاید جو ہے وہ کنڈی لگا دی ہے، بلکہ تالا لگا دی ہے۔ تو یوں آج جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب کو جو ہے عمران خان کا دکھ کھائے جا رہا تھا، اور وہ یہ بار بار کہتے ہوئے پائے گئے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا ابھی تک جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہے، اور اس کو اسمبلی سے باہر جو ہے وہ خود چلا گیا، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے واپس آنے کا جب فیصلہ کیوں کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے اسمبلی میں آنا نہیں ہے تو پھر یہ کس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے وکیل نے کہا کہ ایک سے زائد نشست پر جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ عوامی پیسے کا ضیاع ہے۔ تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب ہمیں عمران خان کی وکالت کرتے ہوئے ایک اور نظیر لے کے آ گئے، اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو بھی تو ایک سے زائد سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے۔ تو اس پر حکومتی وکیل نے کہا کہ وہ 1970 سے پہلے کی بات ہے، تو تاہم انہوں نے کہا کہ اگر بھٹو نے ایسا کیا تو اس کا خمیازہ بھی 11 برس جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑا ایک ضیاع کی امریت کی صورت میں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو جتنے بھی بحران ہیں اس بحرانوں کا حل ہمیں ایک ہی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے عام انتخابات، کہ انتخابات ہوں گے تو یہ ملک جو ہے اس کے بحران حل ہوں گے۔ تو وہ انتخابات جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ انتخابات کرو، انتخابات کراؤ، تو اب وہ بات چیف صاحب بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو یہ ایک بات بھی بتا دوں کہ ایک پراکسی پٹیشن عمران خان کی جانب سے بھی یعنی ارلی الیکشن مین کہ جو عمران خان کا ڈیمانڈ ہے کہ جلد الیکشن کرائے جائیں 90 دن کے اندر، تو اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں ایک پراکسی پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اب پراکسی پٹیشن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر شعیب شاہین کی جانب سے وہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یہی وہ شعیب شاہین اور یہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے عمران خان کے دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جب عمران خان کے ورکرز کی پکڑ دھکڑ جاری تھی، ان کے قائدین کو پکڑا جا رہا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی تھی، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان اور اس کے جو سیاسی قیادت ہے اس کو پولیس کی جانب سے جو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، وہ گرفتاریاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ورکرز کو رہا کیا جائے، اور ان کو دھرنے اور جلسے کی اجازت دی جائے۔ اور پھر اسی معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی بنا، اور انہوں نے عمران خان کے لیے وہ جگہ کا بھی تعین کر دیا تھا، اور سارا کچھ اس کو پورا ایک کھیل سجا کے دے دیا، لیکن وہی کہ عمران خان نے خود سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں کی، تو جس کی وجہ سے ہمارے ان معزز ججز کی جو جج کی کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے وکالت کرتے نظر آتے ہیں، ان کو بڑی سبکی ہوئی تھی۔ تو اب پھر اسلام آباد ہے، آج چیف جسٹس نے ریمارکس کیا دیے کہ بحران کا حل، سیاسی بحرانوں کا حل جو ہے وہ عام الیکشن ہے، تو فوری طور کے اوپر وہ ایک پراکسی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دائر کر دی جاتی ہے، اور استدعا کی جاتی ہے کہ جس میں فریق بنایا گیا دونوں صوبائی حکومتوں کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو، کیونکہ یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اور ساتھ چیف سیکرٹریز کو دونوں صوبوں کے، الیکشن کمیشن کو، وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے
وہ الیکشن کا ڈیٹ دیا جائے۔ اب ہائی کورٹ کا کیا لینا دینا اس حوالے سے، اور ایون کہ ہائی کورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں انتخابات جو ہے اسی فروری میں ہونے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اپنے انتخابات ہیں، تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کو موجودہ جو قیادت ہے اس نے تحریک انصاف کی پراکسی بنا کے رکھ دی ہے۔ وہ ایک پوری کی پوری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یوز ہو رہی ہے ایک سیاسی ٹول کے طور کے اوپر، یا تحریک انصاف کی ایک ایسوسیشن بن کے جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ تو یہ اب جو الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے ہیں، تو اس میں یہ معاملات جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پولیٹیکل میٹرز یا تحریک انصاف کی پراکسی کے طور کے اوپر یہ بڑے قریب سے دیکھے جا رہے ہیں، اور یہی اب امید کی جا رہی ہے کہ وکلا جو ہے وہ اب اپنا نیا جو قیادت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی، اس کو سلیکٹ کرنے میں جو ہے یا الیکٹ کرنے میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو بہرحال مین چیز یہی ہے کہ یہ جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے اس وکیل وفاق کے جو وکیل ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور جو وفاقی حکومت نے کہا کہ عمران خان کا تو حق کے دعویٰ نہیں بنتا، اور انہوں نے اس دلیل کو جو ہے سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کیا ہے، تو پھر یہاں تک بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان کو بھی بلا لیں۔ تو بہرحال بلاتے ہیں نہیں بلاتے وہ بعد کی بات ہے، نہیں بلائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے بلایا تو پھر عمران خان کو باقی عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا۔ ابھی تو وہ پلستر کا بہانہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور استثناء لے رہا ہے نا حاضریوں سے، تو اگر یہاں پہ وہ آ گیا تو پھر باقی عدالتوں میں بھی اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، تو یہ لہٰذا یہ بلائیں گے تو نہیں، لیکن ایویں ریمارکس تو انہوں نے دے دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین چیز جو بتائی گئی ہے، انہوں نے کہا آپ یہ تو ترامیم پارلیمنٹ نے کی ہیں، لیکن عمران خان تو خود 5 آرڈیننس لے کے آیا تھا نیب سے متعلق، اس ٹائم تو آپ کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ ترامیم ہماری نہیں ہے، یہ تو خود تحریک انصاف کی پرپوزڈ کردہ ترامیم ہے، اور وہ جو آئینی کمیٹی ہے، جو لیجسلیشن کی کمیٹی ہے، کہ اس کے اندر یہ ترامیم آلریڈی چل رہی تھیں اور وہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ تو عمران کی حکومت نہیں رہی، لیکن پھر موجودہ جو حکومت آئی تو اس نے اس پر جو ہے وہ قانون سازی کر لی، تو یہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال کل اس کیس کی سماعت پھر ہوگی، تو دیکھتے ہیں کل چیف صاحب جو ہیں یا ہمارے جو معزز ججز ہیں وہ کس طریقے سے اور کس کی وکالت کرتے ہیں۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔